اب ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے بیوہ. کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں. یہ غیر مسلموں سے آیا ہے. چوڑیاں توڑنے کا رواج بہت سے علاقوں میں ہے. یہ غلط ہے، اسلام میں نہیں ہے چوڑیاں توڑنے کا رواج. اسے غسل بھی کرایا جاتا ہے. جب میت گھر سے چلی جاتی ہے تو غسل بھی کراتے ہیں. کس چیز کا غسل ہے یہ؟ اس پہ اگر غسل فرض ہے، واجب ہے، تب تو صحیح معلوم ہوتا ہے. لیکن نہ غسل فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضرورت ہے، بلا وجہ غسل کراتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اب یہ بیوہ ہو گئی ہے، یہ بیوگی کا غسل ہے. یہ رواج ہے، رسم ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اور بھی رسمیں ہیں. مثال کے طور پر شوہر بیوی، مثلا عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے، تو صاحب وہ بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اب چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ صاحب یہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی. ارے بھئی کیسے باہر ہو گئی نکاح سے؟ اس عورت نے جو مال چھوڑا ہے، اس مال میں اس شوہر کا حصہ تو موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شوہر ہے. شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں وہ وارث ہے، حصے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں نکاح سے باہر ہو گئی، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ بیکار کی بات ہے. اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. شوہر کا انتقال ہو تو بیوی اسے دیکھ سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے. بیوی کا انتقال ہو تو شوہر دیکھ بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. اور فقہا کی ایک بڑی جماعت تو اس کی بھی قائل ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کی بھی وفات ہو، مثلا شوہر کی ہوئی تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، اور بیوی کی وفات ہوئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے. یہ بھی جمہور فقہا کا مسلک ہے اور اس کے دلائل ہیں. تو یہ کہنا کہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے غلط بات ہے. آپ ذرا غور کریں، 2 منٹ پہلے اس کی موت سے پہلے وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اور سب کچھ ایک دوسرے کے لیے، ساری چیزوں کی اجازت تھی. روح نکلنے کے بعد آپ نے اس کو الگ کر دیا. کیسا ظلم ہے یہ؟ ایک تو اسے صدمہ ہے، اور دوسرے آپ نے اس کو اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی محروم کر دیا. یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی رسمیں ہمارے علاقوں میں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہم نے سنا کہ صاحب فلاں رشتہ دار، مثلا نواسا یا فلاں اور فلاں، وہ بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتے. بھئی کیوں؟ جتنے محرم رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہے، وہ عورت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور اسی طرح اس کے عکس ہے.